اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرما گئے یہ ہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا نبی بعدی۔ نماز کے 100 اہم مسائل جن کا مختصر اور آسان طریقے سے ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ اس ویڈیو میں نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں، مفسدات، مستحبات اور مکروہات کو اس انداز سے ہم ذکر کریں گے کہ ہر خاص و عام اپنی نمازیں اس کے مطابق ادا کرے بارگاہ الہی میں قبولیت حاصل کر سکیں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم فقط فرائض بتائیں گے کہ نماز کے اندر فرائض کتنی ہے اور فرائض کیا حیثیت رکھتی ہے۔ ایک فرض چھوٹ گئی تو نماز ہو جائے گی یا نہیں، اس کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو اپنے ساتھ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن والے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ حضرات کو جلد از جلد مل سکے۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نماز کے اندر 13 فرائض ہے جس کو ارکان بھی کہتے ہیں۔ 7 باہر کے ہیں، 6 اندر کے ہیں۔ 7 باہر کے ان کو شرائط بھی کہتے ہیں اور فرائض بھی کہتے ہیں، اور اندر والے کو ارکان کہتے ہیں، ارکان بھی کہتے ہیں اور فرائض بھی کہتے ہیں۔ وہ چیزیں جو نماز کے لیے شرط ہے، شرائط ہے، وہ 7 ہے۔ نمبر 1، بدن کا پاک ہونا۔ بدن کیا ہو؟ پاک ہو۔ اکثر اوقات ہم پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب کی چینٹیاں جو ہے وہ ہمارے بدن پر لگ جاتے ہیں، تو بدن کیا ہوا؟ ناپاک ہوا۔ تو اس وجہ سے بدن کا پاک ہونا فرض ہے۔ اگر بدن ناپاک ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 2، کپڑوں کا پاک ہونا۔ کپڑے کا پاک ہو، ناپاک کپڑوں پر نماز نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 3، جگہ کا پاک ہونا۔ جس جگہ آپ نماز پڑھتے ہو وہ جگہ کیا ہو؟ پاک، صاف ہو۔ نمبر 4، سطر کا چھپانا۔ سطر کا چھپانا کیا مطلب؟ یہ جو ہے 2 کیٹیگری ہے۔ مرد کے لیے سطر کیا ہے؟ عورت کے لیے، یعنی مردوں کو ناف سے گھٹنوں تک سطر چھپانا فرض ہے، اور عورتوں کو سوائے چہرے کے اور ہتھیلی اور قدموں کے تمام بدن کا ڈھانپنا فرض ہے۔ سمجھ گئے؟ تو عورتوں کو یہ سمجھائے کہ آپ نے چہرہ، ہتھیلی، قدموں کے علاوہ تمام بدن کو ڈھانپنا ہے۔ 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان اللہ، اتنی مقدار اگر آپ کے بدن میں کوئی حصہ کھلا رہا، چاہے مرد ہو یا عورت، جو فرض حصہ ہے جو میں نے بتا دیا، مرد کا ناف سے گھٹنوں تک، عورت کا سوائے چہرے، ہتھیلی، قدموں کے علاوہ کھلا رہا، آپ نے بند نہیں کیا، کسی چیز کے ساتھ آپ نے جو ہے ڈانپ نہیں، تو پھر آپ کی نماز ختم، یعنی چلی گئی، نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 5، نماز کا وقت کا ہونا، یعنی وقت پر نماز پڑھو گے۔ اکثر اوقات دیہات میں مؤذن جو ہے وہ جلدی اذان دیتا ہے عشاء کو 5-10 منٹ پہلے، اکثر اوقات مغرب کو بھی، تو اس وجہ سے وقت کیا ہے؟ فرض ہے، نماز وقت پر پڑھنا ہے۔ کبھی کبھار جو ہے مؤذن غلط ہو جاتا ہے تو آپ نے مؤذن پر اعتماد نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ نے اپنے ساتھ نقشہ دیکھنا ہے کہ نقشے میں کیا وقت ہے، تو وقت کو جاننا کیا ہے؟ ضروری ہے، اور وہ نماز کا وقت ہونا، یعنی نماز کو وقت پر پڑھنا ہی کیا ہے؟ فرض ہے۔ نمبر 6، قبلہ رخ ہونا، یعنی قبلے کی طرف آپ ہو، اگر قبلے کی طرف نہیں ہو تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 7، نیت کرنا۔ نیت کرنا یا چاہے دل سے ہو یا زبان سے ہو، زبان سے جو ہے بہتر ہے۔ تو یہ 7 چیزیں تھی۔ نمبر 1، بدن کا پاک ہونا۔ نمبر 2، کپڑوں کا پاک ہونا۔ نمبر 3، جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 4، سطر کا چھپانا، اور نمبر 5، نماز کا وقت ہونا۔ نمبر 6، قبلہ رخ ہونا۔ نمبر 7، نیت کرنا۔ یہ 7 چیزیں نماز کے لیے شرائط تھی، نماز میں یہ فرض ہے۔ وہ چیزیں
چیزیں جو اندر کے ہیں ان کو ارکان بھی کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا. سب سے پہلے ہم جو تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، جس سے ہم نماز شروع کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم پر حرام ہو جاتی ہیں. تکبیر تحریمہ کہنا اس وہ کیا ہے؟ پہلا تکبیر اللہ اکبر، یہ فرض ہے. فرض اگر کسی نے تکبیر نہیں کی تو اس کی نماز نہیں ہوئی. نمبر 2 قیام کرنا یعنی کھڑا ہونا. اگر کوئی شخص جو ہے قیام پر قادر ہے، کھڑے ہونے پر قادر ہے، وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس نے فرض کو چھوڑ دیا قصدن. کوئی بیمار ہے یا کوئی عذر ہے وہ الگ بات ہے. نمبر 3 قرات کرنا، چاہے 3 آیت ہو یا ایک چھوٹی صورت ہو یا ایک بڑی آیت ہو، تو یہ قرات کرنا فرض ہے. نمبر 4 رکوع کرنا. رکوع کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. اگر کسی نے رکوع چھوڑ دیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. نمبر 5 دونوں سجدے کرنا، ایک سجدہ نہیں دونوں سجدے کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. نمبر 6 قید اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا. یہ بیٹھنا کیا ہے؟ تشہد کی مقدار یہ فرض ہے آخری قیدے میں، نہ کہ پہلے قیدے میں. آخری قیدے میں تشہد کی مقدار بیٹھنا یہ فرض ہے. تو 6 چیزیں جن کو ارکان کہتے ہیں وہ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا، نمبر 2 قیام کرنا، نمبر 3 قرات کرنا، نمبر 4 رکوع کرنا، نمبر 5 دونوں سجدے کرنا، نمبر 6 قید اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا. یہ کل 7 فرائض باہر کے تھے، 6 اندر کے تھے. فرائض کا حکم یہ کہ قطعی ہے، یعنی یہ نماز کے اندر ضروری ہے کرنا ہے. اگر یہ نہیں کیا چھوڑ دیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. پھر آخری بات ہے، پھر ہم بتائیں گے اگلی ویڈیو میں سیدھا سہو کن امور پر جو ہے واجب ہوتا ہے. فرائض میں تاخیر ہو جائے، تکرار ہو جائے، وہ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے. اس ویڈیو میں ہم نے آپ حضرات کو صرف فرائض بتا دیے، تو آپ فرائض کو یاد کر لو، واجبات کو یاد کر لو. تو یہ 2 چیزیں یاد کرو، پھر آپ کو سیدھا سہو کے یعنی ہر اصول آپ کو یاد ہوگا اور جلد آپ سمجھ جاؤ گے. اور جہاں پر آپ غلط ہوں گے تو آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ یہاں پر سیدھا سہو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور والسلام، اللہ خوش رکھے.